أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والا اما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عقلمند اولو الالباب بندوں کی دعاؤں کے الفاظ نقل کر کے اپنی طرف سے قبولیت کے پروانے کے عطا کرنے کا اعلان کیا تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان کو کافروں کی ظاہری داد و دہش، ان کا ٹھاٹ باٹ، اس طرح کی چیزوں سے متاثر نہ ہونے کی دعوت دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ سب دنیاوی چیزیں وقتی ہیں، اصل انعام تو وہ ہے جو آخرت میں ملنے والا ہے. چنانچہ ارشاد ہے لا یغرنک، آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ رکھے، تقلب الذین، ان لوگوں کا چلنا پھرنا، کفر، جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، ملک بھر میں. جس وقت مسلمان تھوڑے سے تھے اور انتہائی سختی کے حالات سے گزر رہے تھے، تو ان کے مقابلے میں جو کفار تھے مالی حیثیت سے بہت اونچے درجے پر تھے. ان کی تجارت ملک بھر میں پھیلی ہوئی تھی، بلکہ ملک سے باہر بھی ان کی تجارت کے قافلے آیا جایا کرتے تھے، جس سے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ بڑے خوشحال ہیں اور بڑے دنیاوی اعتبار سے خوش نصیب ہیں. تو اس سے بعض وہ مسلمان جو حالات میں گرے ہوئے تھے، ہر طرف سے جن پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا اور دنیاوی زندگی کے اعتبار سے انتہائی تنگی اور کسب پرسی میں تھے، ان کو شاید یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ ہم لوگ حق پر ہونے کے باوجود اتنی پریشانی میں ہیں، اور یہ لوگ کفر و شرک اختیار کرنے کے باوجود، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے باوجود دندناتے ہوئے سفر کرتے رہتے ہیں. ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ان کے قافلے چلتے ہیں، ملک سے باہر بھی ان کی تجارتی قافلے رواں دواں رہتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی خوشحالی ہے. شاید یہ اللہ کے نزدیک ان کی کامیابی کی علامت ہے. پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ جو ذرا سی کھٹک بعض لوگوں کے دلوں میں ہو رہی تھی کہ ہم ایمان کے باوجود اتنی تنگی میں، اتنی پریشانی میں، اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس مال کی کمی ہے، دنیاوی اعتبار سے تنگ دستی ہے، اور دشمنوں کا چوطرفہ غلبہ ہے، اور یہ لوگ کفر میں ہیں، بت پرستی میں مبتلا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے پاس اتنا مال، اتنی دولت، ان کے قافلے ہر جگہ رواں دواں ہیں، ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں. تو یہ کس طرح کا فرق ہے یا اس کی وجہ کیا ہے؟
یہ جو سوال تھا اس کا اللہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اہل ایمان کو نصیحت کی کہ یہ ساری چیزیں وقتی ہیں اور امتحان ہے، اللہ کے یہاں اصل امتحان ہوتا ہے، وہ دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں۔ اصل چیز آخرت ہے، دنیاوی زندگی کا اس کے مقابلے میں کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے سمندر میں کوئی سوئی ڈبا دے اور پھر نکالے تو کتنا پانی لگتا ہے، تاکہ جتنا پانی اس سوئی کو لگتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو سمندر کا پانی ہے کوئی حساب ہی نہیں لگ سکتا۔ کہا کہ دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے جتنی سوئی کو پانی لگتی ہے۔ پانی میں جتنا سوئی کو لگ جائے تو اس کی جتنی حیثیت ہے اس سے سمندر میں جو کمی آتی ہے، کہا کہ اتنی بھی کمی، اتنی بھی حیثیت دنیاوی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ پھر ہمیں دنیا کی چند روزہ عیش سے متاثر ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اسی لیے کہا لا یغرنک، غر یغر مانے دھوکے میں رکھنا، تقلب کے مانے گھومنا پھرنا۔ تو کافروں کا ملکوں پھرنا، سفر کرنا، تجارت کے لیے آنا جانا، عیش کرنا، یہ چیز، اس چیز سے تم دھوکے میں مت پڑنا، یہ چیز تمہیں دھوکے میں مت ڈالے کہ ان کی خوشحالی یہ کامیابی کی علامت ہے، اللہ کے نزدیک ان کی ترقی، اللہ کے نزدیک ان کے کامیاب ہونے کی علامت ہے، کہ اللہ ان سے راضی ہے اس کی علامت ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا متاع، متاع کہتے ہیں وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کی چیز، قلیل کے معنی بہت کم۔ کہا متاع قلیل، یہ تو چند روزہ بہار ہے، یہ تو تھوڑی سی لطف کی وقتی چیزیں ہیں، عیش کرنے کی، لطف اٹھانے کی وقتی تھوڑی سی چیزیں ہیں، آخرت کے مقابلے میں کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ اور یہ بھی ایک امتحان ہے ان کا اس میں کہ وہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی کو معیار زندگی سمجھتے ہیں، یا اس کے بعد کی زندگی پر بھی اعتبار کرتے ہیں۔ کہا کہ متاع قلیل، یہ تو چند روزہ بہار ہے، یہ تو تھوڑا سا لطف اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، مأوا ٹھکانہ، پھر تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، پھر تو ہمیشہ ان کو جلنا ہی ہے۔ وبئس المہاد، اور کتنا برا بدترین ٹھکانہ ہے۔ مہاد بچھونے کو کہتے ہیں، ٹھکانے کو کہتے ہیں، کتنا بدترین ٹھکانہ ہے وہ۔ اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہے، جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچ کر، اللہ کے رسول کی مخالفت سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ کہا لیکن الذین اتقوا، لیکن ان لوگوں کے لیے، الذین اتقوا ربہم، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار کی نافرمانی سے بچے، اتقا یتقی بچنا، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی نافرمانی سے بچتے رہے، لہم، ان کے لیے، جنات، ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، یعنی عیش و عشرت کی جنتیں ہیں، عیش و عشرت کی زندگی ہے، خالدین فیہا، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کافروں کے بارے میں کہا کہ متاع قلیل، تھوڑی سی لطف والی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے عیش کی۔ لیکن اہل ایمان کے سلسلے میں کہا، جن کو جنت سے اللہ نوازنے والے ہیں، کہا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کی میزبانی ہوگی۔ نزل کہتے ہیں مہمان جب آتے ہیں تو ان کے اکرام میں جو چیزیں دی جاتی ہیں، کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ان مہمانوں کا اکرام ہوگا جو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہیں۔ ابرار کہتے ہیں نیک، مخلص، گناہوں سے بچنے والے، نیک کام میں سبقت کرنے والے۔ کہا کہ ان لوگوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے انتہائی بہترین انعام ہے۔ جس انعام کو اللہ تعالیٰ بہترین انعام کہے، اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، اس کا کیا معیار ہو سکتا ہے؟
ہم سوچ نہیں سکتے۔ بہرحال اہل ایمان کو اللہ نے مشورہ دیا کہ دنیا کی زندگی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی زندگی کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کامیابی یا ناکامی کے لیے دنیا کو ہم ماڈل اور نمونہ نہیں بنا سکتے ہیں، یہ وقتی چیزیں ہیں۔ دوسروں کی چیزوں سے ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اہل ایمان کو ہمیشہ آخرت اور جنت کی زندگی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور اسی سے موازنہ کر کے دیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور اچھے کاموں میں سبقت کر کے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ۔